السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 206 ایپیسوڈ نمبر 206 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 661۔ چالاک عورت۔ تھا مجرد اور بوڑھا ایک مرد، تھا مجرد اور بوڑھا ایک مرد، آزمودہ تھا جہاں کے گرم سرد، چین سے رہتا تھا وہ صبح و مسا، چین سے رہتا تھا وہ صبح و مسا، آئی کمبختی نکاح ایک جا کیا، بیوی جو آئی بڑی چالاک تھی، بیوی جو آئی بڑی چالاک تھی، بدرویہ بے حیا بے باک تھی، چاٹنے کھانے سے اس کو کام تھا، چاٹنے کھانے سے اس کو کام تھا، اور یہی کام اس کو صبح و شام تھا۔ ایک دن مہمان آیا ان کے گھر، اس کی خاطر گوشت آیا سیر بھر، بھونتی جاتی تھی جب کہ دیگچی، بھونتی جاتی تھی جب کہ دیگچی، بوٹی ایک ایک چن کے ظالم کھا گئی۔ دیکھ کر ہانڈی کو خالی یہ کہا، دیکھ کر ہانڈی کو خالی یہ کہا، لائی باہر سے میاں کو وہ بلا، اور کہا تم کو نہ آئے گا یقین، ہے مگر سچ جھوٹ ذرا بھی نہیں، اس نگوڑی بلی کو تم دیکھنا، اس نگوڑی بلی کو تم دیکھنا، بیٹھی ہے کیا بھولا بھالا منہ بنا، بھونتی تھی میں مسالہ گوشت کا، بھونتی تھی میں مسالہ گوشت کا، گوشت تھا ایک طاس میں رکھا ہوا، میں لگی چکھنے مسالے کا نمک، میں لگی چکھنے مسالے کا نمک، گوشت سارا کر گئی چٹ بے دھڑک، کچھ نہ بولا مرد صاحب دل مگر، کچھ نہ بولا مرد صاحب دل مگر، جا کر لے آیا ترازو دوڑ کر، پلڑے میں بلی کو رکھا کی نہ دیر، پلڑے میں بلی کو رکھا کی نہ دیر، وزن میں پوری جو نکلی ایک سیر، یہ کہا مجھ کو بتا اے بے حیا، یہ کہا مجھ کو بتا اے بے حیا، وزن ہے بلی کا یا ہے گوشت کا، گوشت ہے گر تو یہ بلی ہے کہاں، گوشت ہے گر تو یہ بلی ہے کہاں، ہے جو بلی گوشت کا تو دے نشان۔ نتیجہ، ناؤ کاغذ کی کبھی بہتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی بہتی نہیں، کاٹ کی ہنڈیا سدا رہتی نہیں، جھوٹ تیرا ظاہر ایک دن ہوئے گا، جھوٹ تیرا ظاہر ایک دن ہوئے گا، چور کے 100 دن سے ایک دن ساد کا۔ حکایت نمبر 662۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد الرحمن ابن جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں بصرہ میں رہتا تھا، میرے پڑوس میں ایک مسجد تھی جس میں میں 5 وقت بجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے جو ابو سعید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سعید ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے گھر سے نکلا، اس سال بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے میں اپنے ساتھ والے قافلے سے جدا ہو کر ساری رات سفر کرتا رہا، صبح ہوتی تو کہیں پر سو جاتا اور دن بھر وہیں رہتا، شام تک میرا قافلہ بھی وہیں آ جاتا، میں دوسری رات پھر آگے بڑھتا۔ ایک رات میں راستہ بھٹک گیا، سورج چڑھا تو دل گھبرایا کہ اب کیا ہوگا، دوپہر کو گرمی کی شدت، رات کو قافلے سے جدائی، ان باتوں نے موت کا یقین دلا دیا۔ یہی سوچتا ہوا ایک مقام پر لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے کسی شخص کی آواز سنائی دی جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اوپر دیکھا تو وہی مسجد کے امام ابو سعید تھے۔ میں انہیں اس جنگل میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔
ابو سعید فرمانے لگے تم بھوکے معلوم دیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا لو روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا لو پانی بھی موجود ہے۔ چنانچہ میں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پی لیا، میری جان میں جان آ گئی۔ حضرت ابو سعید نے پھر فرمایا لو اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم چلے ہی تھے کہ مکہ معظمہ کے شہر کی دیواریں نظر آنے لگی۔ ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر فرمایا یہیں ٹھہرو، تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں آ پہنچے گا۔ آپ نے ایک روٹی دی اور فرمایا کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں 3 دن تک اسی روٹی سے 2 لقمے روزانہ کھاتا رہا۔ انہی 2 لقموں سے میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تیسرے روز ہمارا قافلہ بھی آ پہنچا، اور پھر جب ہم عرفات میں پہنچے تو میں نے حضرت ابو سعید کو جبل رحمت کے قریب دعا میں مشغول دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فراغت کے بعد سلام کا جواب دے کر فرمایا کچھ حاجت ہو تو کہو۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر انہیں میں نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب ہم حج کے بعد بصرہ پہنچے، رات کو سونے کے بعد اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت ابو سعید ہی جماعت کرا رہے تھے، اور نماز کے بعد آپ نے واز بھی فرمایا۔ واز کے بعد میں نے ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ دبایا، گویا اشارہ فرما رہے تھے کہ راز ظاہر نہ کرنا۔ میں نے مسجد کے مؤذن سے پوچھا حضرت ابو سعید ان دنوں کہیں گئے تو نہیں تھے؟ مؤذن نے قسم کھا کر بیان کیا کہ ایک روز بھی آپ مسجد سے غیر حاضر نہیں ہوئے، باقاعدہ 5 نمازیں پڑھاتے رہے اور صبح واز بھی فرماتے رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے یقین کر لیا کہ حضرت ابو سعید ابدال میں سے ہیں۔ سبق معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ دنوں اور مہینوں کا راستہ پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے مشکل اور مصیبت کے وقت مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جو ان مقبولوں کے سردار ہیں اور رسولوں کے بھی رسول اور ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اختیار اور تصرف اور ان کے دافع البلا یعنی بلاؤں کو دور کرنے والے، اور حامی یعنی حمایت کرنے والے، ناصر یعنی مدد کرنے والے ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو وہ کس قدر جاہل اور بدنصیب ہے۔ حکایت نمبر 663 مرد ذاکر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام سے نکل کر جبل ابی قیس پر گیا۔ میں نے ایک سیاہ رنگ کے آدمی کو دیکھا جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر حق میں مشغول تھا اور یہ کلمات کہہ رہا تھا انتا انتا یاہو یاہو، بس یہی کلمات بار بار وہ دہرا رہا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا کہ ان کلمات کے سوا کچھ اور نہیں کہتا تو میں نے اس سے کہا تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ بولا اے شیخ، پاگل تو وہ ہے جو اتنے قدم چل کر یہاں پہنچا اور اس عرصے میں اپنے مالک کو ایک بار بھی یاد نہ کر سکا۔ میں نے کہا بھائی، خدا کا ذکر دل سے کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر جب دل ذکر حق سے پر ہو جائے یعنی بھر جائے تو وہ زبان پر بھی چھلکنے لگتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر رات کو جب سویا تو خواب میں ایک ندائے ہاتف سنی کہ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے ایسے مقبول سے ایسی تکرار سنی کہ اس سیاہ رنگ کے آدمی کی ہمارے نزدیک بہت قدر ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے ایک ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جس نور سے سارا ماحول چمک اٹھے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔